ہمیں جوائن کیا برگن سٹاک سے طلعت حسین صاحب نے، جو وہاں پر خود موجود ہیں اور پل پل کی سچویشن سے ہمیں اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں۔ طلعت صاحب مجھے بتائیں ابھی یہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے؟ وفود موجود ہیں، پہنچ گئے ہیں، اور راؤنڈ آف ٹاک کب شروع ہونے جا رہا ہے؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے برجن سٹاک میں وہ جگہ جہاں پر چار فریقی مذاکرات کا آغاز ہونے والا ہے اگلے 1 گھنٹے میں، وہاں پر امریکن ڈیلیگیشن پہنچا ہے۔ تمام ایریا کو خالی کروا لیا گیا اور سیکیورٹی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے، وزیر اعظم صاحب اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پر تشریف لائے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل پہلے ہی یہاں پر موجود ہیں۔ اب جو ٹاکس کا شیڈیول ہے وہ 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کے اندر آپ کو ویژولز یعنی تصاویر آنی شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو شیڈیول ہے اس کے اندر ایک اناگوریشن یعنی ابتدائی سیشن ہے، جس کے اندر تصاویر کھینچیں گی اور جس کے اندر ویڈیوز بنیں گی۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ٹاکس بھی آپ بالکل ایک تلاطم خیز قسم کے مرحلے میں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہیں۔ ایرانین ڈیلیگیشن بنیادی طور پر آنے سے، اور اس کے 2 بڑے مطالبات تھے۔ ایک مطالبہ تو ہمیں نظر آتا ہے جو ساؤتھ لبنان سے متعلق ہے کہ وہاں پر اسرائیل کی جارحیت اگر ختم نہیں ہوئی تو ہمیں ان مذاکرات میں شرکت نہیں کرنی۔ دوسرا مطالبہ ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کرنے کا ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ان کو تعمیر کے لیے امداد چاہیے، جو 300 بلین 14 نکاتی ایم او یو کے اندر جس کا ذکر ہے۔ تو ایرانی ڈیلیگیشن کو کنونس کرنے کے لیے محسن نقوی کے ذریعے پاکستان نے بائیلیٹرل ڈپلومیسی کی، جس کے نتیجے میں ایرانی ڈیلیگیشن نے آخر میں آ کر اس کو اوکے کیا، جس کے نتیجے میں جلدی میں میٹنگ ترتیب پائی۔ تو امریکن ڈیلیگیشن آلریڈی ریڈی تھا۔ امریکن ڈیلیگیشن کو پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر ہیڈ کریں گے، پھر اس کے بعد وہی ترتیب رکھی گئی جو ترتیب آپ کو اسلام آباد کے اندر نظر آئی کہ نائب صدر جے ڈی وینس اور جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف، ان کا جو دونوں کا رول ہے وہ بھی مخفی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں گے، لیکن وہ پردے کے پیچھے جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ کریں گے۔ قطریز یہاں پر موجود ہیں جس ریزورٹ میں ہم ہیں، یہ ایک بہت بڑا پریس روم ہے۔ میں آپ کو کیمرہ ٹلٹ کر کے دکھا سکتا ہوں کہ آپ کو ہر طرف میڈیا کے لوگ نظر آئیں گے، اور اس طرح کے 2 رومز بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک اسٹوڈیو بھی سیٹ اپ کیا گیا ہے جو اس کے برابر والے روم میں موجود ہے۔ یہاں پر بین الاقوامی میڈیا موجود ہے، مشرق وسطیٰ کے میڈیا موجود ہیں۔ پولیس ہمیں نظر آئے مشرق وسطیٰ سے، جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد سے ان ٹاکس کو کور کرتے آ رہے ہیں، اور اس نے ایک دلچسپ لفظ استعمال کیا، وہ ٹاکس جو اسلام آباد کے اندر فیل ہوئی، پھر اس نے خود ہی اس کو تصحیح کی، وہ فیل نہیں ہوئی تھی، وہ انکنکلوسیو تھی۔ تو وہ جو اس وقت اسلام آباد کی ٹاکس سے توقعات وابستہ تھیں، اب آپ کو اس کی عملی صورت نظر آئے گی، کیونکہ بیچ میں ایک بہت بڑا سنگ میل ان ٹاکس نے حاصل کیا جس کا نام ہے 14 نکاتی ایم او یو۔ اب ان 14 نکاتی ایم او یو کے اوپر آپ کو ورکنگ گروپس کی ترتیب نظر آئے گی، اور وہ ترتیب ایک قانونی کمیٹی ہوگی، ایک معاشی کمیٹی ہوگی، ایک نیوکلیر معاملات سے جو طے کرنا ہے وہ کمیٹی ہوگی، اور پھر آبنائے ہرمز کو کیسے چلانا ہے وہ کمیٹی علیحدہ ہوگی۔ تو 4 کمیٹیز متوقع ہیں۔ وزیر اعظم شاید یہاں پر دیر تک نہ رکیں آج کا دن گزار کر، اور ایک جو عشائیہ ہے اس کے اندر شرکت کرنے کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ امکان یہی رکھا گیا ہے کہ وہ وطن واپس جائیں گے۔ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کی واپسی کے بارے میں معلومات مہیا نہیں ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ یہاں پر موجود ہوں گے۔ میڈیا کی ایکسیس اس کے بعد آپ کو پول میڈیا کے ذریعے ہی نظر آئے گی، جس میں ویژولز آپ کو آ جائیں گے، تصویریں آ جائیں گی، اور جو خبریں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹاکس کے اندر، لیک آپ کو کوئی خبر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کسی آفیشیل کے ذریعے آپ نے وہ خبر باہر، مخفی رکھا جائے گا تمام عمل، لیکن پھر ظاہر ہے ذرائع ہوتے ہیں، اگر ان ذرائع کے ذریعے ہمیں خبر ملی تو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال یہ صورتحال ہے۔ صحیح، فی الحال یہ صورتحال ہے۔ طلعت صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ آپ اس وقت جہاں موجود ہیں، میڈیا سینٹر ہے، آپ اتنے دنوں سے وہاں پر کوریج کر رہے ہیں، کئی آپ نے بریکنگ نیوز دی ہیں، تو وہاں پر مزید ارکان بھی میڈیا ممبرز موجود ہیں، تو وہاں پر کیا تمام تر سچویشن ہے، کیا لمحات ہیں وہاں پر، کیا آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کو آپ ہمیں یہاں تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں، ایک ایسا جس کے اندر آپ کے پاس پہنچ محدود ہے، جس میں خبر محدود ہے،
اس میں ہر کوئی معاملات کو چھپانے پر تلا ہوا ہے، کیونکہ معاملات سینسٹیو اتنے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چھپانے کا ایک عمل تو یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے معلومات کو مخفی رکھ کے کسی قسم کا کوئی ابہام جو ہے اس کے اندر اضافہ نہیں کرنا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو میڈیٹ کروانے والے ہیں، یعنی پاکستان لیگ میڈیٹر ہے، قطریز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو دونوں انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ایران اور امریکہ، ان کو بھی لمحہ بلمحہ شاید حالات تبدیل ہوتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ صحیح طریقے سے چل رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو بہت اسموتھنس نظر آتی ہے، اور دوسری طرف میڈیا کو اس سے آگاہ نہیں کیا جا رہا ہے. وہ آگاہی کا نہ ہونا معاملات کو مخفی رکھنے کے عمل کا ایک حصہ ہے، لیکن آگاہی کا نہ ہونا اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان میں جو آپ اس وقت خبریں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اس کے اندر معلومات نظر نہیں آ رہی، تو یہاں پر جو لوگ خبریں بنا رہے ہیں ان کو خود علم نہیں ہے کہ اگلے سیشن کے اندر کیا ہوگا. تو مجھے توقع ہے کہ اب ایک سیشن ہوگا تو اس کو پریس ریلیز جاری کی جائے گی. ایسا فی الحال ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. صحیح، ٹھیک ہے طلعت صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو ایک بار پھر سے ایک بریکنگ نیوز دیتے چلیں، پھر دوبارہ سے آپ کی جانب آؤں گی. خبر یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی سوئس حکام سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ ملاقات کے مناظر ہیں جو کہ سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے سوئس حکام سے ملاقات کی گئی ہے، اور اس ملاقات کے مناظر سما کی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اہم نوعیت کی یہ ملاقات جب یہاں پہنچا تو پھر ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے سوئس حکام سے ملاقات بھی کی گئی، اور اس ملاقات کے مناظر ہمارے ناظرین سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. سما پل پل کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں، اور طلعت صاحب آپ تو خود وہاں پر موجود ہیں، ساری سچویشن کو خود وٹنس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. میں پھر سے آپ کی جانب آؤں گی. طلعت صاحب یہ کہیے گا کہ بہت ہی ڈسکریٹ معاملات ہوتے ہیں یہ، اور ہر چیز کو پبلک ڈومین میں شیئر نہیں کیا جا رہا ہوتا. سٹل اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق یا محتاط تجزیہ آپ کریں تو کیسے انالائز کریں گے ساری سچویشن کو؟ واٹس ہیپننگ ڈیپ ان سائڈ؟ دیکھیں، میں آپ کو ابھی خبر دے سکتا ہوں تجزیاتی طور پر. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. خبر یہ ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، تو اب تمام جو ڈیلیگیٹس ہیں، جو لیڈ پارٹیز ہیں، امریکہ اور ایران، پاکستان اور قطر جو میڈیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے آپس میں آج کے دن کا شیڈیول شیئر کیا ہے. آج کے دن کا شیڈیول شیئر کیا گیا ہے کہ سیشنز چلیں گے کیسے. تو یہ میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ آج کے دن کا شیڈیول جو ہے اب وہ سب پارٹیز کے پاس ہے جنہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے، ان کے پاس ہے. جنہوں نے اس معاملے کو میڈیٹ کیا ہے پاکستان، ان کے توسط یہ شیڈیول جاری کیا گیا ہے. تو اب اگر یہ شیڈیول ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہمیں علم ہو جائے گا کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر مختلف اوقات میں کیا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. لیکن یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں خبر کے شیڈیول شیئر کیا گیا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عموماً اس قسم کی میٹنگز، اب میں تجزیہ کر رہا ہوں، اس قسم کی میٹنگز کے شیڈیولز جو ہیں وہ 48 گھنٹے پہلے جاری ہو جاتے ہیں.